السلام علیکم۔ شادی کو کافی سال ہو گئے تھے، لیکن میں بے اولاد تھی۔ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا۔ مجھے بچوں کی بہت خواہش تھی۔ ایک دن چاچی سکینہ میرے گھر آئی۔ شوہر گھر پر نہیں تھا۔ کہنے لگی، اتنے سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو اور ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، چاچی میں نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاچی سکینہ مجھے ایک حکیم کے پاس چلنے کا کہا۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی کیونکہ مجھے بھی بچہ پیدا کرنا تھا۔ حکیم صاحب کافی عمر کے تھے۔ انہوں نے مجھے 3 تھیلیاں روز پینے کو دیں اور کہا کہ تمہارے شوہر کو اس چیز کا پتہ نہ لگے، پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نے آخری تھیلی کو کھولا تو جان نکل گئی کیونکہ اس میں حکیم صاحب کا غلیظ۔ سکینہ چاچی میری دور کے چاچا کی بیوی تھی اور ان کا میرے گھر میں کچھ زیادہ ہی آنا جانا تھا کیونکہ وہ میرے محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب سے میں بیاہ کر آئی تھی، سکینہ چاچی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس شہر میں سمجھو وہی میرا میکا تھی۔ مراد کو تو زیادہ وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سکینہ چاچی کو کہا تھا کہ چاچی، عفت اب آپ کے حوالے ہے، مجھے تو وقت نہیں ملتا، تو اسے بھی اکیلا مت چھوڑیں۔ تب سے ہم ایک ساتھ تھے۔ مراد کی ڈیوٹی دن بہ دن سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ بہت خوش واپس آئے اور بتایا کہ عفت میری انتھک محنت کام آ گئی ہے۔ میرے باس نے مجھے پروموشن دیا ہے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ کیا واقعی؟ میں تو بیچ میں خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ ہاں عفت، اب ہم اس محلے سے شفٹ ہو جائیں گے۔ کمپنی کی طرف سے اچھا گھر ملا ہے۔ میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہمارے دن اس طرح سے پھر جائیں گے۔ اب ہم بھی ایک اچھے علاقے میں رہیں گے۔ میں نے خوشی سامان باندھنا شروع کیا۔ مراد نے کچھ بندے بھیجے تھے شفٹنگ کروانے کے لیے، اور اسی طرح میں یہ پرانا محلہ چھوڑ کر اپنے بنگلے میں آ چکی تھی۔ خاندان میں سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ عفت کے تو بھاگ کھل گئے۔ لوگ بہانے سے میرا گھر دیکھنے آیا کرتے تھے۔ انہی دنوں سکینہ چاچی آئی اور مجھے کہا، عفت لوگ ہاتھ دھو کے تیرے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ کیوں چاچی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں حیرت میں تھی۔ بس بیٹی، سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ 3 سال ہو گئے عفت کو اولاد نہیں ہوئی، اور وہ جو انوری خاتون ہے نا، وہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہے مراد کو۔ چاچی کی بات پر میرا منہ حیرت سے کھل چکا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو چاچی؟ بھلا مراد کیوں کریں گے شادی دوسری؟ میں نے اپنا دل تھامتے ہوئے کہا، ارے یہی تو تجھے سمجھا رہی ہوں۔ مرد کا کیا ہے، 2 پیسے آتے ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا خاصا مرد مل جائے۔ وہ ناک پر انگلی رکھے بولی جا رہی تھی اور میرا دل تھا کہ سہا جا رہا تھا۔ بس سب کے ساتھ تیری یہی ایک خامی لگ گئی ہے کہ تجھے اب تک اولاد نہ ہوئی، اور یہ بہانہ کافی ہے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا تھا، مگر چاچی، ڈاکٹر نے کہا کہ مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہے۔ مجھے اپنی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ارے تو کیوں فکر کرتی ہے؟ یہ ڈاکٹر کو چھوڑ، میں تجھے حکیم جی کے پاس لے چلتی ہوں۔ بہت نام ہے ان کا، جو جاتا ہے اسے اولاد ہو جاتی ہے۔ چاچی کے منہ سے یہ بات سنتے ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل چاچی، ابھی کے ابھی لے چل مجھے۔ میں نے چادر اوڑھی، پیسے اٹھائے۔ چاچی میرے تاولے پن میں بننے لگی، مگر مجھے اب کچھ ہوش نہ تھا۔ لوگ میری جنت پہ نشانہ بنائے بیٹھے تھے اور میں بیوقوف چپ چاپ احمقوں کی جنت میں بیٹھی تھی۔ حکیم صاحب کا دواخانہ شہر سے کافی دور تھا۔ ہم دونوں جیسے ہی وہاں پہنچے تو میرا منہ کھلا رہ گیا۔ وہاں تو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسے کر کے ہم بھیڑ سے اندر پہنچے۔ میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ وہاں صرف عورتوں کا ہی نہیں، مرد حضرات کا بھی بہت رش تھا۔ چاچی نے ایک لڑکے کو 200 پکڑائے اور کہا کہ ہمیں ذرا جلدی اندر بھیجو، دور سے آئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے نے ہمیں اندر بھیج دیا۔ اندر بھی 5 خواتین بیٹھی تھیں۔ وہ حکیم صاحب کچھ عجیب سا، گال پہ کالا تل تھا اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ وہ ایک عورت کو دوائی پکڑا رہا تھا۔ حکیم صاحب، یہ والی دوائی نہیں، بولا بی بی، وہ دوائی مہنگی ہے۔ نہیں حکیم جی، مجھے تو وہی چاہیے، آپ جتنا مانگیں میں لا دوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں نے چاچی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایسی بھی ایک دوائی ہے جس سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی بات سن کر تو ششش رہ گئی۔ چاچی، کیا سچ میں؟ ارے ہاں، بول تو رہی ہوں،
کئی عورتوں کو جڑواں بچے ہوتے ہیں ان کی دوائی سے۔ ان کی بات سن کر میں نے بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی جڑواں بچہ والی دوائی لوں گی تاکہ خاندان والوں کے منہ اچھے سے بند ہو سکیں۔ اپنی باری آنے پر میں نے بھی جھٹ سے یہی کہا کہ حکیم صاحب مجھے جڑواں بچوں والی دوائی دیں۔ میری بات پر حکیم نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ ہاں حکیم صاحب، میں نے جھٹ سے اپنا سونے کا کنگن اتارا اور ان کی طرف بڑھایا۔ اب تو مل سکتی ہے نا دوائی؟ میں نے فاتحانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ میری بات پر اس نے لڑکے کو خاص صندوق نکالنے کو کہا اور چند تھیلیاں میری طرف بڑھائیں۔ یہ پہلی تھیلی میں دوائی ہے جو تم روز رات کو کھایا کرو گی جب تک کہ تم امیز سے نہیں ہو جاتی۔ جیسا ہی پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر چکا ہے تو دوسری والی تھیلی سے 3 ماہ تک ایک ایک پڑیا دودھ میں ملا کر پینا، اور 3 ماہ کے بعد تیسری والی تھیلی سے روز ایک پڑپا لینا جب تک کہ بچوں کی ولادت نہیں ہو جاتی۔ میں بہت خوش تھی۔ جی حکیم صاحب، ایسا ہی کروں گی۔ میں نے جلدی سے وہ تھیلیاں اپنے بیگ میں رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ ان کی بات وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ کیا حکیم صاحب؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ یہ دوائی تمہارا شوہر ہرگز نہ دیکھے۔ اگر اس نے دیکھی تو تم ہمیشہ کے لیے بھانج ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر انہوں نے خاص تنبیہ کی تھی تو میں نے بھی وعدہ کر لیا۔ اب ہم دونوں خوش خوش گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ سن لیا تھا نا کہ شوہر کو پتہ نہ چلے۔ چاچی نے مجھے یاد دلایا۔ ہاں چاچی، اچھے سے مجھے یاد ہے، بس تو بھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں اپنے گھر کے پاس اتر گئی اور ٹیکسی والے کو کرایہ دیے چاچی کے گھر کا پتہ بتا کر ان کو واپس بھیج دیا۔ میں پریشان تو بہت تھی، لیکن میں نے اس بات کی بھنک بھی مراد کو پڑھنے نہ دیتی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ بس ایک برائی تھی کہ وہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ ان پر آفس کے کام کا بہت بوجھ تھا، میں بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔ اس رات میں نے وہ دوائی لینی شروع کر دی۔ بہت ہی کڑی ہوئی دوائی تھی، لیکن میں پی لیتی تھی۔ مراد کو کانوں کان خبر نہ ہو، اس لیے میں نے وہ دوائی اسٹور میں پڑی الماری میں چھپا کر رکھی تھی، جہاں مراد بھی نہ جایا کرتے تھے۔ یوں اس پڑیا کو کھاتے ہوئے مجھے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ میں سخت مایوسی میں گھرتی جا رہی تھی کہ شاید اس حکیم کی دوائی میں کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ چند دنوں سے مجھے اپنے آپ میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، مگر جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ یہ سنتے ہی میں تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، اور مراد تو مجھ سے بھی زیادہ خوش تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ مراد کو بھی اولاد کی کتنی چاہ تھی۔ مراد نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ دیا تھا، میرا بستر سے اٹھنا بھی بند کر دیا، اور فل ٹائم ملازمہ رکھ دی تھی۔ لیکن پھر بھی نظر بچا کر میں اسٹور روم سے دوسری تھیلی والی پڑیا کھانے لگی تھی، جس کا ذائقہ انتہائی عجیب تھا، اور اس میں سے جو بدبو آتی تھی اس کو سونگھتے ہی مجھے متلی ہونے لگتی تھی۔ لیکن مجھے وہ کھانی تھی، اور میں اپنی ناک بند کر کے پی لیا کرتی تھی۔ اسی طرح 3 ماہ گزر گئے، اور اب مجھے تیسری والی دوائی لینی تھی۔ یہ تو اور بھی بد ذائقہ اور بدبودار تھی، لیکن جیسے بھی کر کے میں پی لیا کرتی تھی۔ میرا وزن بہت بڑھ گیا تھا، مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں بس ہر وقت دعا کیا کرتی تھی کہ خیریت سے میری اولاد ہو جائے، اور وہ دن بھی آ گیا جب میں 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بنی۔ میں اور مراد اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتے وہ کم تھا۔ ہمارے دونوں صحت مند بیٹے تھے۔ میرا آپریشن ہوا تھا، اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا کے ساتھ چاچی سکینہ بھی تھی۔ میں چند دن بعد جب گھر واپس آئی تو چاچی کو بھی روک لیا کہ 2 بچوں کا ساتھ ہے اور مجھے تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو غور سے دیکھا تک نہ تھا کہ میری نظر نہ لگ جائے، لیکن جب چاچی نے اچانک ایک بات کہی تو میں بری طرح چونکا گئی۔ چاچی نے کہا، ارے عفت، یہ دیکھ تیرے دونوں بچوں کی شکل تو ہو بہو حکیم صاحب سے ملتی ہے۔ ان کی بات پر میں نے چونک کر دیکھا تو واقعی دونوں کی شکل کافی حد تک حکیم سے ملتی تھی۔ دونوں کے گال پر بالکل ویسا ہی تل بھی تھا۔ اب تو میرا دل اتھل پتھل ہونے لگا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بنا کسی رشتے کے کیسے میرے بچے اس حکیم پر جا سکتے تھے؟ میں بہت پریشان تھی۔ مراد نے مجھے اس طرح دیکھا تو پوچھ بیٹھے، کیا ہوا عفت؟ اس طرح گمسم کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہماری مراد پوری ہو گئی ہے۔ ان کی بات پہ میں مسکرا بھی نہ سکی، اور سر درد کا بہانہ کر کے میں لیٹ گئی۔
अब तो मुझे चाची से भी वहशत होने लगी थी। जल्द ही मैंने इनको वापस भेज दिया, काफ़ी सारे तोहफ़े देकर, और मुराद ने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग आया का बंदोबस्त किया था ताकि मैं परेशान ना हूँ। और वाकई में अब मैं बिल्कुल परेशान न थी। दोनों बच्चों को इनकी आया संभाला करती थी, लेकिन फीड मैं ही करवाती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, मेरा शक यकीन में बदल रहा था कि इनके चेहरे में हकीम से काफ़ी मुमासलत थी। बच्चे 2 माह के हो चुके थे। एक दिन मैं स्टोर में कुछ ढूंढने गई थी कि वहाँ से वही दवाई वाली थैली मुझे मिली। इनमें अब भी कुछ पुड़ियाँ रखी हुई थी। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इनका टेस्ट करवा लूँ। आखिर ये हकीम कौन सी दवाई देता है जो बच्चे जुड़वां पैदा हो जाते हैं। मैंने जल्दी से वो अपने बैग में रखे और बच्चों को आया के हवाले करके ड्राइवर के साथ लेबॉर्ट्री पहुंच गई। मैं 3 लेबॉर्ट्रीज में इस दवाई के सैंपल दिए ताकि मुझे सच मालूम हो सके। अब मुझे बेचैनी से रिपोर्ट का इंतज़ार था। 3 दिन बाद रिपोर्ट्स मिली थी। ये 3 दिन न जाने मैंने किस तरह गुजारे थे। और जब तीसरे दिन ड्राइवर रिपोर्ट्स लेकर आया तो मैंने डरते डरते रिपोर्ट्स लेकर पढ़ना शुरू किया। लेकिन ये क्या, मेरी तो रूह तक कांप गई। यकदम मुझे ज़ोर का चक्कर आया और मैंने दीवार का सहारा लिया। ये क्या था? ओह मेरे खुदा पर, ये क्या था? ओ मेरे खुदाया, मैंने क्या कर दिया था अनजाने में। मेरा दिल पित्ते की तरह कांपने लगा। रिपोर्ट्स में जो लिखा था वो इस हकीम के सारे पोल खोल रहा था। तीनों लैब्स की रिपोर्ट एक जैसी थी। मेरा तो दिमाग फटा जा रहा था। मैं मसलसल रोए जा रही थी। डर, खौफ, अजियत, घुन, न जाने कौन कौन से एहसास से गुजर चुकी थी। इससे तो अच्छा था मैं बे औलाद रहती। कम अज़ कम मेरा ज़मीर तो मुतमईन रहता। कई रातों से मैं सो ना पाई थी। दिन का सुकून भी हराम हो गया था। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ये वो हड्डी थी जिसे ना मैं निगल पा रही थी और ना ही मैं उगल सकती थी। मुराद बहुत परेशान थे मेरी इस हालत को देखकर। वो बच्चों पर जान छिड़कते थे। मैं कैसे इनको सच्चाई बताती, लेकिन एक ना दिन तो बताना ही था। अब मैंने हिम्मत कर ली थी कि मुराद को सब बताना था। एक दिन जब वो घर पे थे, मैंने इनसे बात करने का फ़ैसला किया। मुराद, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। वो फ़ोन में बिज़ी थे। मुराद, पहले आप वादा करें कि मुझसे आप नाराज़ नहीं होंगे। मैं घबराई हुई आवाज़ में कहा तो वो अब मुझे हैरत से देखने लगे और फ़ोन भी साइड पर रख दिया। हाँ बोलो इफ़त, क्या बात है? मैं नाराज़ नहीं हूँगा। तब मैंने शुरू से लेकर इनको हकीम वाली सारी कहानी सुना डाली। ताहम वैसे तो अच्छा नहीं किया इफ़त कि मेरे इल्म में लाए बगैर किसी हकीम की दवाई लेती रही, मगर फिर भी शुक्र है सब ठीक है। हम ठीक हैं, हम साहिबे औलाद हो चुके हैं, तो अब परेशानी वाली क्या बात है? संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मुराद, अभी असल बात तो आपको बताई ही नहीं, मैंने रोते हुए कहा। तो वो चौंक कर सीधे होकर बैठ गए। तब मैंने बताया कि किस तरह मुझे बच्चों की शक्ल हकीम से मिलती हुई महसूस हुई थी और मैंने दवाई का लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया था। इससे आगे मुझे हिम्मत ना थी बताने की और मैंने बस इनके सामने वो रिपोर्ट्स रख दी थी। रिपोर्ट्स पढ़ते हुए मुझे महसूस हो गया था कि मुराद का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था और अब वो मेरे साथ क्या करने वाले थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा लिया था। इफ़त, मुराद ने पुकारा तो मैंने निगाहें उठाकर इनको देखा। क्या नाम है इस हकीम का? इनका चेहरा अब भी सुर्ख हो रहा था। मुझे नहीं पता, मगर ये पता है कि वो कहाँ ये बैठता है। मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से उठे। नहीं मुराद, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस तरह तो वो भाग जाएगा। खुद को बचाकर हमें इसकी सारी हकीकत दुनिया के सामने लानी होगी ताकि वो किसी और के साथ ये सब ना करे। मुराद, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। इसने मुझे डराया था कि शोहर को पता चला तो तुम भांज रह जाओगी, और मैं कम अकल ज़रा भी ना सोचा इस बारे में। बस मुझे आपको औलाद देनी थी ताकि आप दूसरी शादी ना करें। मैं इनके कदमों में गिरी रोए जा रही थी। काफ़ी देर बाद मुराद ने मुझे शानों से थाम कर उठाया। मैंने बड़ी मुश्किल मुराद को ठंडा किया और इनके साथ पुलिस में रिपोर्ट करवाने गई और अपने वकील से भी बात कर ली। और सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कोई जवाब ना था कि इसे सज़ा ना होती। इसने हर पुड़िया में अपना खून मिलाकर दिया था, जिसकी बच्चों में इसकी शक्लें मुमासलत होने लगी। मैंने कई माह तक इसका गलीज़ खून पीती रही दवाई समझकर। काश मुझे इल्म हो जाता तो मैं ये हराम काम ना करती, मगर जो कुछ हुआ मेरी बेखबरी था। बहुत जल्द ही इसके दवाखाने में छापा पड़ चुका था
اور اس کو اس کے کرندوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے دواخانے سے اور بھی بہت سے ثبوت ملے تھے جو اس کی اس گھناؤنے دھندے کی طرف صاف اشارہ کرتے تھے۔ نہ صرف وہ دوائی میں خون ملاتا تھا بلکہ اس میں اور بھی حرام چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ہمیں کئی ماہ لگے اسے سزا دلوانے میں۔ میں نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ایسے درندے کو سزائے موت ہونی چاہیے تاکہ اور کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، لیکن اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی اور اس کا سب کچھ ضبط کر لیا گیا تھا۔ میڈیا میں بھی اس کی ملائی ہوئی دوائی کا سب کو علم ہو چکا تھا۔ اب وہ ساری عمر یوں ہی جیل میں سڑتا رہے گا۔ مراد نے مجھے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، اور اب میرا ضمیر بھی مطمئن تھا کہ میں نے اس سے بدلہ لے لیا تھا۔ لیکن یہ قدم اٹھاتے وقت میں نے کئی بار سوچا تھا کہ مراد مجھے گھر سے نکال بھی سکتے ہیں، مگر مجھے اس حکیم سے بدلہ لینا تھا، اس کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لانا تھا، اور میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کاش کہ ہمارے ملک کے معصوم لوگ ان جعلی حکیموں اور پیروں عاملوں کی اصلیت سے واقف ہو جاتے تو یہ لوگ بھی اتنا گھناؤنا کاروبار نہ کر پاتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔